ان کا ایک عالمی برادری میں کردار ہو گیا، دنیا میں جو ایک نیا رول سامنے آیا، یہ دنیا کے مستقبل کی جو تصویر بن رہی ہے وہ پاکستان کے آرٹسٹ بنا رہے ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ بنا رہی ہے۔ دنیا کا جو نیا منظرنامہ ہے وہ ہماری مرضی سے طے ہو رہا ہے، اس میں ہمارا بنیادی جو ہے وہ کردار ہے۔ تو جس سطح پہ پاکستان آج پہنچ گیا، اس کا شاید کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایک خداوند کریم کا بھی ہم پہ کہنے کے احسان ہے کہ اتنے حساس ترین موقع میں سب سے اہم ترین جو رول ہے اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ چنا گیا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی جو ہے اس سارے معاملے میں واہ تو بہت ہو گئی ہے، اصل بات یہی ہے کہ اس کے آپ مادی فوائد جو ہیں وہ کیا حاصل کرتے ہیں، اور مادی فوائد تو آنے ہی آنے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جیسے اب یہ $2 ارب آج آ گئے، آنے والے وقتوں میں جو ہے اور آپ کو مختلف ذریعوں سے پیسے آنا شروع ہوں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں اس وقت ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے ماہرین ہیں، خاص طور پہ جو مالیاتی ماہرین ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اس سارے رول میں پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو خوشحالی میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ اس وقت ایک جہاں یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان دنیا میں امن کے لیے اور معاہدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس بات کی اب ضرورت ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ایک ایسی معاشی پالیسی پہ بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے تاکہ جو بدلتے ہوئے حالات میں جتنی جلد سے جلد جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے فوائد جو ہیں حاصل کر سکے۔ خاص طور پہ پاکستان کی جو 2 پورٹ ہیں، گوادر کی اور کراچی کی، ان پورٹ کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے مکمل طور پہ ان کو اپنی 100% جو ہے وہ پیک کے اوپر جو ہے وہ چلانا ہے، اور ضرورت پڑے تو ان کی استعداد کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس میں جو ہے اضافہ کرنا ہے۔ اس میں یہ 2 پورٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گی۔ بہرحال اب یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو رول تھا ثالثی کا، اس میں آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ لے لیے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ ثمرات کا ایک عام آدمی تک یہ کیسے پہنچیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بات بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے 24 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل کا وہ شکار ہے۔ جیسے اس وقت ایک بجلی کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، اس میں جو پالیسی سازی ہوگی اس کو بھی جو ہے فوری طور پہ شروع کر دینے کی ضرورت ہے کہ جو نیا دنیا کی شکل آ رہی ہے، جو نیا منظرنامہ آ رہا ہے، جو نئے بلاک بن رہے ہیں، دنیا کی ترجیحات جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں، آنے والی دنیا جو ہے وہ آج والی دنیا سے قطعی طور پہ مختلف ہوگی، قطعی طور پہ دنیا نے مختلف ہونا ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنے لیے جو ہے اپنے لیے کس مقام کا جو ہے تعین کرنا ہے، اپنے لیے کیسے جو ہے نئے کوریڈور جو ہیں وہ معاشی خوشحالی کے جو ہے وہ تلاش کرنے، اس پہ ہمیں ایک بہت ہی ایک ہمہ گیر قسم کے جو ہے ہوم ورک کی ضرورت ہے۔ وہ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، اس کو فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ شروع کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو اپنی مسلم لیگ کی حکومت سے ہٹ کے جس شعبے کے تمام ماہرین ہیں ان کو جمع کرنا پڑے گا، ان کو سر جوڑ کے بٹھانا پڑے گا، ایک پورا ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ اس کے فوائد، ایسے فوائد حاصل کیے جائیں کہ یہ قوم جو 70 سال سے اس نے ایک بدحالی میں زندگی گزاری ہے، ہماری نسل جو ہے جس میں ہم کبھی سوچتے نہیں تھے کہ اس کی زندگی میں یہ پاکستان اچھا ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، تو یہ امید کی جو کرن پیدا ہوئی ہے، ہماری نسل بھی جو ہے ایک ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان دیکھ لے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی اگر اس پہ لوگ کام کریں۔ صحیح ہے جی، بالکل جی۔ معاشی طور پر کس طرح سے نئے راستے بنائے جائیں گے، خاص طور پر جس کی بات کر رہے ہیں، کوئی ماسٹر پلان کی ضرورت ہے، معاشی طور پر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ظاہر ہے حکومت سفارتی محاذ پر انتہائی کامیاب، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام ہے، پرائم منسٹر کا نام ہے، فیلڈ مارشل کا نام ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان امن کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے، جس پر ہمارا بنیادی سوال بھی تھا۔ ابھی ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاکستان کے امن مشن کے حوالے سے، کیا یہ کوششیں فیوچر میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ الیاس صاحب، کیونکہ اہم دورے بھی جاری ہیں پرائم منسٹر کا، فیلڈ مارشل کا، آپ کے خیال میں جو پاکستان کوشش کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے کہ مستقل امن ہو خطے میں، یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان امن کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، تو جیسے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی اگر ہرٹ ہوئی ہے اس مسئلے کی وجہ سے، سارے ایران امریکہ کے جو تعلقات، لیکن پاکستان دیکھیں جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ تمام ممالک کے لیے کر رہے ہیں، تمام خلیج کے ممالک بھی اور سارے جو متاثر، اور جو اب جو پاکستان کا ہوگا
پاکستان کے ساتھ جو بزنس تعلقات وغیرہ ہوں گے وہ ممالک سے دوسرے طریقے سے ہوں گے. ان کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ چل گیا. اور ایران کے ساتھ جو پہلے ہمارے کولڈ ریلیشن ہوتے تھے اب وہ والے پہلے نہیں رہے. جب آپ دیکھیں فیلڈ مارشل گئے تو ان کے باڈی لینگویج بتا دی تھی کہ کتنی گرم جوشی سے ملیں. تو اس سے پاکستان کے ایران کے ساتھ ایک نئے تعلقات شروع ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بہتر ہوگی پاکستان کے خطے میں خلیجی ممالک کے ساتھ. اور جو اس وقت جو سیریس ایفرٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ اسلام آباد میں ہوں گے, کسی اور جگہ پر نہیں ہوں گے. پہلے جو ہوتا تھا کہ جو مذاکرات وغیرہ ہوتے تھے وہ قطر میں ہوتے تھے, وہ صرف اپنی جگہ دیتے تھے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس روایتی وہ مذاکرات کی طرح نہیں کیا. پاکستان نے بالکل اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اس میں ثالثی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اس وقت دنیا بھر اس بات کو مان رہی ہے. اور دیکھ لیں آپ خطے میں جو جنگ لگی تھی 43 دن جنگ لگی رہی, کوئی ملک اس طرح ثالثی کرنے کے لیے نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان نے کام کیا. اور پاکستان جو اس وقت جو گیا ہے تہران گئے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب گئے اور جا کے یہ بالکل ایفرٹس جو ہیں یہ ہٹ کے ہیں جو سارے, یہ وہ قطر والے مذاکرات نہیں ہیں جو دوسرے ممالک میں جنیوا میں ہوتے تھے, یہ ہٹ کے مذاکرات ہیں. اس میں بالکل ایسے ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب دونوں ممالک کو مل رہا ہے. باقاعدہ جو مذاکرات جو ہوئے تھے پہلے جو اب جو رہتے تھے جن چیزوں پر مسئلہ تھا ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب خود ایران گئے ہیں اور جا کے مسئلے کافی حد تک جو ہیں طے ہو گئے ہیں. اور جو مسئلہ جو اگلا راؤنڈ ہوگا وہ فائنلی راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو خطے میں امن ہوگا اور جو پاکستان کا جو نام ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں جو ہے وہ دیکھنے قابل تعریف ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہیں, اس لیے گودی میڈیا کا جو سر گرے ہوئے ہیں, جو چیخیں نہیں نکل رہی ہیں, تو وہ یہ بالکل ایک ہے وہ انہوں نے اپنی ایک اور ہار لے لی, اپنے گلے خود ڈال لی ہار. حالانکہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے تو کہا کہ مذاکرات کریں اور جو مسئلے کو حل کریں, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے ایفرٹس دنیا بھر میں مان رہے ہیں اس کہ جو پاکستان کی جو ایفرٹس کی جا رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں حل. اب دیکھیں کہ اس میں جو پاکستان پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب واپس آتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے ایک ٹائم ہے جو ہوگا جو تمام معاملات طے ہوں گے اور ادھر آ کے میرے خیال اس کا ڈرافٹ ہی ہوگا اور اس میں آپس میں نیگوسیشن ہوگی. باقاعدہ دونوں ممالک کو آمنے سامنے بٹھانا. اور لبنان کا جو ایشو ہے اس میں 35 سال بعد جو لبنان اور اسرائیل جا کے امریکہ میں مذاکرات کریں, یہ بہت ساری ایفرٹس اسی ایفرٹس کے نتیجے ان کی ایفرٹس کے. اور یہ جو ہے دنیا بھر اب اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ دیکھ لیں اب امریکہ کی جانب سے خود کہا گیا, اعتراف کیا گیا کہ پاکستانی ثالثی کر رہے, کوئی اور ملک جو بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں, ہم اعتماد کا جو اظہار کیا وہ قابل تعریف ہے. آپ دیکھ لیں یہ مذاکرات حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا, پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ مثبت کردار ادا کیا ہے اس خطے میں امن کے حوالے سے. آپ ماضی میں دیکھ لیں یا آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں کہ جب پوری دنیا ہی جنگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی اور پوری دنیا کی معیشتیں ہل کے رہ گئی تھیں, تو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے اپنا بڑا پازیٹیو اور مثبت رول ادا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد ٹاکس کی شروعات ہیں وہ ایک جو سفارتی فریم ورک ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دوسرے دور کی بات کی جا رہی ہے کہ دوسرا دور بہت جلد جو ہے وہ اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی نتیجہ خیز ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا دور بھی نتیجہ خیز ہی تھا, جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دینا یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک 47 سال سے ایک ایشو دونوں ممالک کے درمیان چلا آ رہا ہے اور دونوں ممالک کسی بھی بات پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن پاکستان کی ثالثی میں دونوں فریقین جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے طویل مذاکرات کیے. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم پاکستان کا رول دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان نے جو ہے مذاکرات کے ذریعے دنیا کو اور اس خطے کو جنگ سے بچایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جب حالات خراب تھے اور دونوں ممالک جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, تو 2019 میں پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرایا اور پھر چائنا نے بھی اپنا رول پلے کیا اور 2022 میں
سعودی عرب اور ایران کا جو ہے وہ سفارتی تعلق بحال ہوا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ماضی میں دوحہ مذاکرات کرائے، آپ یہ دیکھیں کہ زمل خلیل زاد اور طالبان کو بٹھایا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کا انخلاء ہوا افغانستان سے۔ پھر جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، سعودی عرب اور یمن کی جنگ میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہ کردار بڑے خوبصورتی سے پاکستان ادا کرتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بیلنس رکھتا ہے، اور دونوں ممالک جو بھی متحارب گروپ ہوتے ہیں ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ پاکستان کسی بھی ملک کی سائیڈ لے رہا ہے، بلکہ بڑے بیلنس اور توازن کے ساتھ پاکستان غیر جانبدار ہو کر اپنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسا ملک، اور خاص طور پر جو امریکی صدر ہیں جو ٹرمپ، جن پہ دنیا کا کوئی ملک یا کوئی شخصیت بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بار بار پاکستان کی بات کرتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر ہمارا اعتماد ہے اور پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح ایران بھی، اس سے پہلے ہمارے ایران کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جو آج کے دن ہیں۔ ایران نے بھی یہ بات اب محسوس کی ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے ایک اس کا اچھا دوست ہے، اور پاکستان جو ہے غیر جانبداری سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، اور اس خطے میں بھی امن ہو، مشرق وسطیٰ میں بھی امن ہو، اور پاکستان جو ہے وہ یہ کردار جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا تو وہ بھی نتیجہ خیز ہوگا، اور پاکستان دنیا میں امن کرانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار جس طرح ماضی میں ادا کیا ہے اس طرح آنے والے دنوں میں بھی کردار ادا کرے گا۔ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اس کے ثمرات جو ہے پاکستانی عوام تک بھی آنے چاہیے، اور ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کی تھی، اسی طرح ایران سے پیٹرول کی بات کی تھی، اور جس طریقے سے سعودی عرب سے 2 ارب ڈپازٹ آیا ہے، اور باقی امریکہ سے بھی IMF کے حوالے سے بھی جو بڑی شرائط ہیں اس پر بھی پاکستان کو بات کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری معیشت کو بھی اس کردار کا فائدہ ہو اور پاکستانی عوام کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا آپ کا، بہت شکریہ شکیل انجم صاحب، الیاس صاحب، فیصل صاحب اور ایاز صاحب۔ ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد عامر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم بات کریں گے آپریشن غزب الحق کے حوالے سے، فتنہ الخوارج کے لیے موت کا پیغام بن گیا ہے، عالمی اعتراف سامنے آیا ہے، ہم سوال یہ اٹھائیں گے یہ جو عالمی اعتراف ہے پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف بیانیہ کتنا مضبوط ہوگا، اسے رائے لیں گے اب بریک کے بعد۔